الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سلام اور امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں۔ دین محمدی علیہ السلام پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں۔ زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا میں دیے ہیں۔ زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں۔ ایک بچ گیا تھا گنچا اس کو بھی پیش کر کے، ایک بچ گیا تھا گنچا اس کو بھی پیش کر کے، سید نے جار کے یوں دامن دکھا دیے ہیں۔ بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں۔ 60 ہجری 22 رجب کو کیا معاملہ پیش آیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پھر کربلا، یہ کس وجہ سے کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا اس میں جو ہے یزیدی لشکروں نے کیا کیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر جو انہوں نے ظلم کے پہاڑ بہائے ہیں، اس کا علم ہر
آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کو ہونا چاہیے کہ ظالموں کا ظلم کس طرح تھا اور سیدوں کا صبر کس طرح تھا۔ جس صبر کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا اس صبر کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 60 ہجری 22 رجب کو یزید پلید نے تخت شام پر قدم رکھتے ہی اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف ممالک میں خطوط روانہ کی، اور سب سے زیادہ توجہ اس لائن نے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دی کہ اگر یہ حضرات میری بیعت کر لیں تو ان کی پیروی میں دوسرے لوگ بھی میری بیعت کر لیں۔ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کے انتقال اور اپنی جانشینی کی اطلاع دی کہ میرے ابا جی وصال فرما گئے ہیں، اب میں ان کا جانشین ہوں۔ یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا فرمائی، تو جب آپ نے خلافت عطا فرمائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر کیا، تو پھر تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت ضرور کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ خلافت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ نے عطا فرمائی تھی۔ اب یہ لوگ جو ہے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، نہ سوال کرتے ہوئے سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور بڑے لوگوں نے جو ہے لعینوں نے، یزید کے پیروکاروں نے یزید کو امیر المومنین بھی کہا، یزید کو شہزادہ بھی کہا، بہت کچھ کہا۔ ان کو سوچتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ کس کے بارے میں کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ کیا یہ جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کی حمایت میں اپنی گندی زبان کھولتے ہیں، کل قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ کن آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام دیکھیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے ان کو چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام دکھایا ہی نہیں جانا، ایسے یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کہلاتی، جس کی مقدار خود شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی چاروں خلافتوں میں امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان چاروں کی خلافتوں میں 30 سال کی مقدار پورے ہونے میں 6 ماہ اور کچھ دن باقی تھے، اور 6 ماہ کچھ دن خلافت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ اس بنا پر خلفۂ راشدین کے آخری جو خلیفہ ہیں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے خلافت جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے فسق و فجور پر آگاہ نہیں تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ میرا یہ جو بیٹا یزید ہے یہ کتنا لعین ہے، کتنا لعنتی ہے، کتنا شرابی ہے، کتنا زانی ہے، کتنا بدکار ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے عیبوں کا علم نہیں تھا، اس کے فسق و فجور کا علم نہیں تھا۔ پھر یہ یزید پلید کیا کرتا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے بندے بھیجتا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید کی تعریف کرتے تھے،
اب بچہ جو ہے کام پر چلا گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ابا جی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیٹا باہر شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے، سود کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ابا جی تو گھر میں بیٹھے ہیں یا کام پر چلے گئے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں رزق حلال کما کر۔ اور بچے کئی جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کئی شرابی بن چکے ہیں، لیکن ماں باپ کو اس بچے کی آگاہی نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ، وہ تو سمجھتے ہیں بڑا شریف ہے، بڑا نیک ہے، باہر جا کر کام پر جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ کئی باپ جو والد ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ کتنا بدترین انسان ہے، اور پھر جب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حسن کو دیکھتے ہوئے، اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی تعریف کو دیکھتے ہوئے اپنا ولی عہد اپنے بعد اس لعین کو خلیفہ بنایا۔ جب خلیفہ بنا دیا تو انہیں اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذرہ برابر بھی علم ہوتا نا کہ یہ بندہ بڑا لعین ہے، تو کبھی بھی آپ نے اس کو اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرنا تھا۔ علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے سوائق محرقہ میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، اس کو خلیفہ بنانے کے بعد، جانشین مقرر کرنے کے بعد خطبہ پڑھا اور یہ دعا کی، اے اللہ میں نے یزید کو اگر ولی عہد اس کے فضل کو دیکھ کر، اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو دیکھ کر بنایا ہے، تو مولا اسے میری امید تک پورا پہنچا، اور مولا اگر میں نے اپنی محبت کی وجہ سے اسے جانشین بنایا ہے حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، تو مولا اسے منصب پر پہنچنے سے پہلے پہلے موت دے دے۔ اب بتائیں کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرتا ہے؟ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دعا کرے، مولا اگر تو میں نے اپنی محبت، باپ کی محبت کی وجہ سے اسے مقرر کیا ہے تو مولا یہ عہدے پر نہ پہنچے، پہلے اسے موت دے دے، اور اگر یہ واقعی اس کے اندر فضیلت ہے تو پھر میری امید کے مطابق جو ہے وہ اس سے پہنچا۔ تو ان عبارتوں سے پتہ چلتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے فسق و فجور کا پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین پاک رضی اللہ عنہ اس کے فسق و فجور کو جانتے تھے، اس کی بدکاریوں کو جانتے تھے، اس کے گناہوں کو جانتے تھے، اس لیے آپ کا تقویٰ یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ یہ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا تقویٰ تھا، لیکن آپ نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان فرما دی، لیکن اس لعین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مبارک نہیں دیا، اور بتا دیا اگر سامنے ظالم ہے تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا، اس کی تصدیق نہیں کرنی، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ جو بندہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ بھی ظالم کہلایا جائے گا۔ تو اس نے جب اپنی جان نشینی کی اطلاع دی ولید بن عتبہ کو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میری بیعت کے لیے آمادہ کرو، اور جب تک یہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی درج ہیں کہ جو کوئی ان میں سے میری بیعت کا انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے اس خط کے جواب کے ساتھ بھیج دیں۔ اب جب ولید بن عتبہ نے خط دکھا تو وہ ڈر گیا کہ یزید نے یہ کیسا حکم نامہ بھیجا۔ اس نے مروان کو مشورے کے لیے بلایا اور مشورہ طلب کیا، یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ تو مروان نے کہا کہ ان کو بلاؤ اور یزید کی بیعت پر آمادہ کرو، اور جو کوئی انکار کرے اس کی گردن اڑا دو۔ تو ولید بن عتبہ نے کہا خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دوں، خواہ یزید مجھے ساری دنیا کی سلطنت بھی دے دے گا تو میں تب بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا نہیں کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک قاصد بھیجا۔ جب قاصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، شام کا وقت تھا، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مسجد نبوی میں گفتگو فرما رہے تھے۔ جب پیغام ملا تو سمجھ گئے کہ اس وقت بے وقت طلبی کا مطلب یزید کی بیعت کرانا مقصود ہے، کیونکہ یہ خبر پھیل چکی تھی کہ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو چکا۔ تو
تو امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ساتھ لیا اور ولید بن عتبہ کے پاس پہنچے۔ تو ولید بن عتبہ نے عرض کیا حضور میں نے نہایت مجبور اور پریشان ہو کر آپ کو بلایا، میرے دل میں اہل بیت کا احترام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یزید نے مجھے خط بھیجا ہے جسے آپ خود ہی پڑھ لیں، کیونکہ میری زبان زیب نہیں دیتی جو الفاظ یزید بن معاویہ نے آپ حضرات کے متعلق لکھ بھیجے ہیں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا باقی رہا اہل مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور رسالت ہیں، ہمارے گھر میں فرشتے اترتے ہیں، رب کائنات نے ہمارا گھرانہ بلند و بالا بنایا ہے، اور یزید جو ہے یہ فاسق و فاجر، شرابی، ظالم اور قاتل انسان ہے، اور ہم جیسے پاک باز گھرانے والے ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ جملہ تھا کہ جس پر آپ نے اپنی جان عزیز کو تو فدا فرما دیا، لیکن یزید کی بیعت کو قبول نہیں فرمایا۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے، مروان نے پھر کہا کہ تم نے ان کے انتقام میں کوئی سخت بات نہیں کی، ان کے جواب میں کوئی سخت بات نہیں کی، تمہارا کام یہ تھا کہ جس نے انکار کیا تھا اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو ولید بن عتبہ نے کہا افسوس ہے مجھے تجھ پر، تو بار بار مجھے غلط مشورہ دے رہا ہے۔ سن، اگر یزید مجھے ساری دنیا کی سلطنت بھی دے دے، ساری دنیا کی حکومت بھی دے دے، ساری دنیا کی دولت بھی دے دے، تب بھی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا اقدام نہیں کروں گا۔ اور یہ بتا دیا کہ ساری دنیا کی دولت ملتی ہو، ساری دنیا کی سلطنتیں ملتی ہوں، ساری دنیا کی حکومتیں ملتی ہوں، لیکن حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ تو چند دن کے لیے زندگی ہے، کتنا کو بندہ حکومت کر لے گا، کتنی کرسی پر بیٹھ جائے گا، کتنا مال کھا لے گا، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے، چند مہینوں کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے۔ ہمیشہ اس کا سوچنا چاہیے جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کا سوچنا چاہیے، اس دنیا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، دنیا کی لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس دنیا کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ کر جو ہے اپنا ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے گا اس کا ٹھکانہ یزید کے ساتھ ہوگا، وہ یزید کا پیروکار ہے۔ پلید کے جو ہے ابو جہل پلید جو ہے، عتبہ جو پلید ہے، جتنے بھی یہ غدار، جتنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، اس بندے کا ٹھکانہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بھی تشریف لائے تو آپ نے جو ہے اپنے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو اس بات سے آگاہ کیا، تو ان سب نے آپ کی رائے پوچھی، تو آپ نے وہی جواب دیا کہ میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہرگز یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی خلافت کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں۔ سب نے آپ کی بات پر اتفاق کیا اور مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا انکار اشتعال کا باعث بنے گا اور دشمن خون کا پیاسا ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مدینہ منورہ کی زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو جائے گی، اور یہ توہین برداشت سے باہر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ منورہ سے جانے کا دن اہل مدینہ اور خود امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے غمزدہ دن تھا۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑتے ہیں، عزیز و اقارب کو چھوڑتے ہیں، اپنے شہروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے جانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے، لیکن یہ وہی جانتا ہے جن پر یہ وقت آیا ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اطہار کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیا۔ رات کو جنت البقیع میں جو ہے جنت الریاض الجنہ میں آپ نے عبادت میں گزاری، اور رو رو کر جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، مولا یہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے، اور مولا میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مولا تو جانتا ہے
کہ میں جن حالات سے مجبور ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں، مولا تو جانتا ہے کہ میں نیکی کو پسند کرتا ہوں، بدی سے اجتناب کرتا ہوں۔ مولا میں تجھے صاحب قبر کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، تو میرے لیے وہ راستہ پر پیدا فرما جس پر تو راضی ہو، جس پر مصطفیٰ علیہ السلام راضی ہوں۔ مولا مجھے وہ راستہ دکھا۔ اب امام حسین پاک رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، روتے رہے ہیں، آنکھوں مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ پھر آپ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ لپٹ گئے ہیں۔ ہم یہاں پر قبروں پر چلے جائیں، مزاروں پر چلے جائیں، شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب قبر کا واسطہ بھی دے رہے ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے لپٹ بھی رہے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا بھی کر رہے ہیں، درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب امام حسین پاک رضی اللہ عنہ قبر انور کے ساتھ لپٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے جڑمٹ میں جلوہ فروز ہو گئے ہیں۔ جب آقا پاک علیہ السلام فرشتوں کے جڑمٹ میں جلوہ فروز ہوئے تو امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو آقا پاک علیہ السلام نے سینے پاک کے ساتھ لگایا اور فرمایا، حسین میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم خاک و خون میں ترپائے جاؤ گے، میری امت کے چند ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا میں شہید کیے جاؤ گے۔ اے حسین رضی اللہ عنہ تم پیاسے بھی ہوگے، تمہیں پانی بھی میسر نہ ہوگا، اس کے باوجود دشمن میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ اے حسین رضی اللہ عنہ ان کو میری شفاعت کبھی نہیں ملے گی۔ اے حسین رضی اللہ عنہ گھبراؤ نہیں، ان قریب تم اپنے والدین کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نانا جان میری دنیا میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے سوائے ایک خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی قبر انور میں جگہ عطا فرما دیں۔ تو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا، حسین ابھی تمہارا دنیا کی طرف رجوع باقی ہے، کیوں؟ تم نے شہادت کا وہ مرتبہ پانا ہے جو رب کائنات نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ جب امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو عرض کیا، نانا جان اب یہ میری آخری حاضری ہے۔ اب پوری روایات پڑھ کر دیکھ لیں، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی جتنی سیرت کی کتابیں ہیں ساری پڑھ کر دیکھ لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے سیدھا سفر پر آپ روانہ نہیں ہوئے، بلکہ جب آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی میں حاضری دے دی تو امام حسین پاک رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے، عمر بن خطاب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے۔ جو اہل بیت اور صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان لائنوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ان غداروں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر سے امام حسین کی کتنی محبت تھی، عمر بن خطاب سے امام حسین کی کتنی محبت تھی، وہ تو ان کو اپنا سردار مانتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میدان کربلا میں 72 افراد جو ہیں نفوس قدسیہ شہید ہوئے، اور ان 72 افراد میں سے امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بکر بھی شامل تھے، امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر بھی وہاں پر شامل ہیں، امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کے بیٹے عثمان بھی وہاں پر شامل ہیں۔ یہ ایسے بے ایمان ہے۔ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن علی پاک رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو ابو بکر سے تکلیف ہے، ان کو عمر سے تکلیف ہے، ان کو عثمان غنی سے تکلیف ہے۔ اگر ان کو تکلیف ہے تو جتنی مرضی تکلیفیں دے لیں، یہ اپنی جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے اور اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور جو خالی صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے۔ کامیابی اس وقت ہوگی جب اہل بیت سے بھی محبت رکھی جائے گی، صحابہ سے بھی محبت رکھی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں رب کائنات نے صحابہ کی بھی شان بیان کی ہے، اہل بیت کی بھی شان بیان کی ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ میدان کربلا میں روانہ ہوتے ہوئے یہ سبق دیا ہے کہ یاد رکھو جو صدیق اکبر سے محبت رکھے گا، عمر بن خطاب سے محبت رکھے گا، اللہ کامیابی اسے عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر نہ رکھتے، عمر نہ رکھتے، عثمان نہ رکھتے، امام حسین رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے، وہاں پر حاضر ہو کر آپ نے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھو، اور جو جو ان سے محبت رکھے گا اللہ کامیابی انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر بڑا لمبا سفر ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوئے، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ، پھر اس کے بعد میدان کربلا۔ وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن یاد رکھیں سبق امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہی دیا کہ ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، اور نہ نماز چھوڑنی ہے، نہ قرآن مجید چھوڑنا ہے۔ یہ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا، سامنے ظالم بھی کھڑا ہو تب بھی نہ نماز چھوڑنی ہے، نہ قرآن مجید چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو زبان اقدس پر قرآن مجید جاری تھا، مکہ مکرمہ پہنچے تو زبان اقدس پر قرآن مجید جاری ہے، مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں زبان اقدس پر قرآن مجید جاری ہے، سفر کربلا میں روانہ ہوتے ہیں زبان اقدس پر قرآن مجید ہے، جب جام شہادت نوش فرماتے ہیں زبان اقدس پر قرآن مجید جاری ہے، جب سر انور تن اقدس سے جدا ہو گیا اس وقت بھی آپ کی زبان اقدس پر قرآن مجید جاری تھا، اور بتا دیا قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، قرآن مجید کو نہیں چھوڑنا۔ اگر چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کے راستے پر رہو تو یاد رکھو کبھی قرآن مجید کو نہ چھوڑنا، اپنے سے الگ نہ کرنا، کیوں جو قرآن مجید سے الگ ہو جاتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو قرآن مجید کو اپنے سینوں کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان